السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوهم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی تبت یدا ابی لہب وتب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظک من الانبیاء وانتم حظی من الامم وفی روایت انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے لیے آج ایک بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے کہ ہمارے ان آباء و اجداد کے اس قصبے میں ان دوستوں نے مجھے مدعو کیا، جس قصبے کا نام تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب سے ہمارے بڑے ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، وہ انڈیا کے اندر جو زیرہ تحصیل کے رہنے والے تھے، تو ہماری آدھے سے زیادہ رشتہ داری اسی قصبے میں ہے۔ تو کوئی مخفی نہیں ہے، نہ آپ مجھے جانتے چونکہ میرا رابطہ نہیں تھا، تو نہ میں آپ میں سے اکثر کو جانتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے 78 عیبی والے ارد والے سارے رشتہ دار ہیں، وہ سارے میرے ننہال یا ددہال ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرات جو تعارف کروا رہے تھے بہت زیادہ مبالغہ فرما رہے تھے۔ تو اصل تعارف تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ختم نبوت کے حوالے سے یا دین کے کسی بھی شعبے سے کریں، قومیت محض ایک پہچان کے لیے ہوتی ہے، ورنہ جو آدمی اس منصب پر بیٹھ جاتا ہے وہ کسی ایک قوم کی ایک قبیلے کی پراپرٹی نہیں رہتا، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کی مشترکہ پراپرٹی ہوتا ہے۔ چونکہ جب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو مدرسوں میں آنے والے فنڈ، زکوٰۃ، صدقات، جو چیز بھی ہے وہ کی ایک قوم ادا نہیں کرتی، اور ایک قوم کا بچہ وہاں پڑھ نہیں رہا ہوتا۔ ہر قوم کے ہر فنڈ کا جہاں پہ سرمایہ لگتا ہے تو فارغ التحصیل عالم دین پوری قوم کی مشترکہ ملکیت اور مشترکہ سب کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے گجر برادری کے کئی لوگوں نے کہا کہ فلاں اپنی قوم ساتھ لکھتے ہیں، مولانا صاحب فلاں اپنی قوم لکھتے ہیں، آپ بھی اپنے ساتھ اپنی قوم لکھا کریں۔ تو بظاہر تو ایک اچھا مشورہ ہے، اپنی قوم کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی مولوی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک عالمگیر نبی کی دعوت قومیت کے پیرائے میں پھر نہیں دے سکتے۔ ہم عالمگیر نبی کے پیغام رساں ہیں، ان کا پیغام دینے والے ہیں۔ اس حساب سے بس اتنا پتہ ہے کہ یہ جو پنڈرا والا یہ 61 ہے، یہ کارڈ پنڈرا، اس کا پورا نام بھی مجھے یاد نہیں، تو یہ ہماری رشتہ داروں کا سارا قصبہ ہے، جو کوئی بیگانے لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو جب کبھی دوبارہ آیا تفصیل سے پھر پوچھ رہے ہیں کون کون سے رشتہ دار، ٹھیک ہے، تب تک ادھار کر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، جس میں حضرات نے عنوان بھی اختیار کیا کہ مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کو یہ ایک لفظ ہے، در حقیقت یہ پورا ایک طریقہ حیات ہے، دستور حیات ہے۔ مجھ سے پیشتر جو مولانا صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بہت اچھے انداز میں انہوں نے ابو لہب والے واقعہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کو ذکر کیا۔ میں اسی بات کو ذرا مزید وجہ حسر کے ساتھ یا یوں سمجھ لیجیے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جو مولانا نے بیان کیا وہ بھی ہمارے پلے پڑے اور سمجھ میں آئے، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں دنیا میں، ہر نبی کے 2 میلاد ہوتے ہیں۔ ایک نبی کا میلاد میلاد جسمانی ہوتا ہے، ایک میلاد میلاد روحانی ہوتا ہے۔ میلاد جسمانی میں ہر نبی جب دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو یا نبی ہو یا غیر نبی ہو، کوئی بھی انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کی پیدائش کے ساتھ کسی کا کوئی جھگڑا وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ بات گواہ ہے، موجود ہے کہ جو عورت بچہ پیدا کرنے کے وقت اس پہ جب آتا ہے تو دشمن بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا، حالت جنگ میں اسے راستہ اور امن دیا جاتا ہے
کہ یہ ایک انسان کا وجود دنیا میں لا رہی ہے، یہ ماں بن رہی ہے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ یہ میلاد جسمانی ایسی چیز ہے جس کے آنے پہ صرف خوشی ہوتی ہے، افسوس نہیں ہوتا، جس کے آنے پہ صرف محبت ہوتی ہے، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی۔ اور میلاد روحانی ایسی چیز ہے جس کے آنے سے، جس کا جب میلاد روحانی کا وقت آتا ہے تو کھرا کھوٹا جدا ہو جاتا ہے، اپنا بیگانہ الگ الگ ہو جاتا ہے، مسلمان اور کافر جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد جسمانی ہوا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم مبارک معرض وجود میں آیا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ ہے جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ اچھا اسٹیج پر، اچھا اسٹیج پہ حرکت کام کرے، آپ کا مائک بہت ہل رہا ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ تو ایک دور وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر کا ترانہ پورے آفاق عالم میں گونج رہا تھا۔ پوری کائنات حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، پہچانتی تھی، حتیٰ کہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جب آدم کا ابھی میٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اول النبیین بھی ہوں، میں آخر النبیین بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے سارے نبیوں سے اول رکھا منصب نبوت کے اعتبار سے، اور سارے نبیوں سے آخر میں رکھا پیدائش کے اعتبار سے۔ اللہ نے مجھے پیدا سارے نبیوں کے بعد میں کیا ہے، لیکن مجھے نبوت سارے نبیوں سے پہلے عطا کر دی گئی تھی۔ لیکن جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس پیدائش کی خوشی میں ایک وقت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے فضا ہی ایسی بن چکی تھی جس کو ہمارے مذہبی کتابوں کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ارہاس کہتے ہیں کسی بھی نبی کے پیدا ہونے سے پہلے جو زمین پر معجزات ہوتے ہیں، ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات جو نبی کے آنے کا نشان ہوتے ہیں۔ چونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جب اللہ کا آخری نبی آئے گا کسرا کے محل کے کنگرے گر جائیں گے، دریائے جادہ خشک ہو جائے گا، وادی ساوا روانہ ہو جائے گی، اور جو کسرا کی جو فارس کی آگ ہے، جو آتش پرست جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ آگ اچانک بجھ جائے گی۔ یہ ساری علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ جو آتش کدا تھا، اس وقت بھی ایران کے شہر اصفہان میں وہ آتش کدا موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بجھا اور آج تک بجھا ہوا ہے، دوبارہ اس میں آگ نہیں چلی۔ اس وقت سے لے کر اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کے پیروکاروں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد کسرا کے محل کو دیکھا جائے جو کہ آج بھی عراق کے شہر مدائن کے اندر موجود ہے، اس محل کے کنگرے آج بھی گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی علامات میں اس بات کو بتایا گیا تھا۔ لیکن جو ہم عرض کر رہے ہیں، نبی کریم کے دو میلاد ہوئے، ایک میلاد میلاد جسمانی ہے، ایک میلاد میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی وہی ہے جس کی ابھی مولانا کچھ دیر پہلے وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ان کی باندی سویبہ نے جا کر ابو لہب کو خبر دی اور دیکھ کر کہا ابو لہب آج تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اسی وقت ہاتھ کے اشارے سے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ابو لہب نے جب اس باندی کو آزاد کر دیا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہا مجھے اسی جو باندی کو آزاد کیا تھا اسی مقدار میں مجھے کچھ جہنم کے عذاب سے نرمی مل رہی ہے۔ یہاں تک تو بات تھی میلاد جسمانی کی، جیسے ابو لہب نے منایا اور اس میں خوشیاں منائی۔ لیکن آگے چلیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد میلاد روحانی کا اعلان کیا۔ میلاد روحانی نبی کے اعلان نبوت کو کہا جاتا ہے۔ میلاد روحانی نبی کے دنیا کے اندر اپنے مشن کے اعلان کو میلاد روحانی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سارے قبیلوں کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے قبیلے میری ذرا بات سن لو، میں تمہارے اندر ابھی نہیں آ رہا، میں باہر سے آنے والا نہیں ہوں، بلکہ تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں۔
کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے تو ایک آدھ دن ہی کافی ہوتا ہے. میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، میرے تم نے سارے معاملات کو دیکھا ہے، میرے کردار کو بھی جانتے ہو، میرے سارے جو زندگی کے جو لیل و نہار ہیں، دن رات ہے، کوئی چیز بھی تم سے مخفی نہیں ہے. فرمایا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے، میرا کردار کیا ہے. یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ نبوت رب کا پیغام دینے سے پہلے اپنی ذات کو بطور امتحان کے سامنے رکھتی ہے. سچے نبی اور جھوٹے نبی میں بنیادی فرق بھی یہی ہوتا ہے. سچا نبی ہمیشہ اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے کہ پہلے مجھے پرکھ لو، اگر مجھے سچا سمجھتے ہو تو جس رب کی میں بات کر رہا ہوں وہ بات بھی سچی ہے، اگر میری ذات میں کوئی کھوٹ نکل آئے تو پھر تم بات کرنا کہ میں تمہارے سامنے جھوٹی بات کر رہا ہوں. اور جو جھوٹا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، کذاب اور دجال ہوتا ہے، اس کا طریقہ برداشت یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ذات کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ علم کو، کتاب کو آگے رکھ کر اپنی ذات کا دفاع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے. اب ابو لہب بھی موجود ہے جس نے آج سے 40 سال پہلے اسی نبی کی ولادت پہ باندی کو آزاد کیا تھا. یہ تاریخ نے اس واقعے کو کیوں محفوظ رکھا کہ اللہ اگلی بات تمہیں بتانا چاہتے تھے، اللہ اگلا مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ قوم اگلی بات کو بھی سمجھ جائے. ابو لہب درمیان میں مر جاتا تو کیا حل تھا؟ یہ تاریخ دفن ہو جاتی، کون یاد رکھتا کہ کس نے کس کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی ہیں. ابو لہب کو بھی اللہ نے زندہ رکھا اور اس تاریخ سے زندہ رکھا کہ جیسے اس نے باندی کو آزاد کیا، یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت سے لے کر اللہ کے نبی کے میلاد روحانی تک کا گواہ ہے. میلاد جسمانی منانے والا ہے، میلاد روحانی اپنے کانوں سے سننے والا ہے. دونوں موقعوں کا حاضر باش ابو لہب ہے. اب وہاں پہ کھڑے ہو کر باندی کو آزاد کرتا ہے کہ اسی محمد کے پیدا ہونے پہ باندی جا تو آزاد ہے، اتنی بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن جب میرے پیغمبر نے کہا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، ذرا یہ بتاؤ میرا کردار کیسا ہے، پہلے میرے بارے میں رائے دے دو. اس لیے کہ جب میں نے میلاد روحانی کا اعلان کرنا ہے، جب میں نے اپنا مقصد اور مشن بتانا ہے، پھر کہیے کہ چہرے بدل جانے ہیں، پھر تم نے میرے اوپر اعتراضات شروع کر دینے ہیں، پھر تمہیں نے میری ذات سے، میرے منصب سے، میری شخصیت سے تم نے جو ہے وہ غلط باتیں نکالنی ہیں. تو اس لیے پہلے ہی گواہی دے دو تاکہ میں پہلے تمہیں چیک کر لوں، بعد میں تم بدل نہ سکو، بعد میں اپنے قوم سے پھر نہ سکو. پہلے مجھے اپنے کردار پہ میری تمہیں سند چاہیے، تم ایسا کرو مجھے گواہی دو میرا کردار کیسا ہے، اس کے بعد میں اپنے میلاد روحانی کا اعلان کروں گا. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اب سارے مشرکین نے بیک زبان کہا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد تیرا کوئی ایک آدھ بار نہیں، ہم نے تیرا 1000 بار تجربہ کیا ہے، تجھے ہزاروں بار پرکھا ہے، تیرے لیل و نہار کو پرکھا، تیرے کردار کو پرکھا، تیرے لین دین کے معاملات کو پرکھا، تیری زندگی کے ایک ایک گوشے کو ہم نے دیکھا ہے. یہ آدھی صدی بنتی ہے 40 سال، پر میں کہنے لگے جب اپنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد تیرا 1000 بار تجربہ کیا ہے، تیرے اندر سچ ہی سچ ہے، دوسری بات نہیں. یہ کہنے والا ابو لہب بھی تھا، یہ کہنے والا ابو جہل بھی تھا، یہ کہنے والے سارے مشرکین مکہ اور وہ سارے مکہ موجود تھے. یہ سارے وہ تھے جو میلادی تھے، سارے وہ تھے جنہوں نے محمد کی پیدائش میں میلاد کا جشن منایا تھا. ابھی میلاد روحانی کے اعلان پہ پتہ چلے گا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے، کون مسلم ہے کون کافر ہے، کون اپنا مانتا ہے کون انکار کرتا ہے. میرے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، جس کا رزق صبح شام کھاتے ہو، جس کے تم رب ہونے کے فائدے اٹھاتے ہو. اب الوہیت کا حق بھی اسی کو دے دو، تمہاری بندگی اسی کے لیے ہو، تمہارے سجدے اسی کے لیے ہو، تمہاری نذر و نیاز اسی کے لیے ہو. پھر کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پھر اسی رب کے لیے کرو جس کا رزق تم کھاتے ہو، سورج وہ طلوع کرتا ہے، فائدہ تم اٹھاتے ہو، زمین پہ اناج وہ اگاتا ہے، کھاتے تم ہو، بارش وہ برساتا ہے، پانی تم پیتے ہو، ساری نعمتیں اس کی اٹھاتے ہو. اور جب سزا کرنے کی باری آئے، اس کو اس کا حق دینے کی باری آئے، پھر تمہیں بت مل جاتے ہیں، پھر تمہیں کوئی اور رہنما مل جاتے ہیں، پھر تمہارا قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر تمہیں اپنا رب نظر کیوں نہیں آتا. پھر کہو لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پانا چاہتے ہو تو میرے میلاد روحانی کو سنو،
میں اپنے اس نبوی میلاد کا اعلان کرتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں تو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب وہی ابو لہب جس نے 40 سال پہلے باندی کو آزاد کیا تھا، 40 سال پہلے نبی کے آنے پہ جشن منایا تھا، 40 سال پہلے میلاد جسمانی پہ خوشی کا اظہار کرتا رہا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، تب اللہ یا محمد علی حضرت جمع کرنا، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا کہ ہم تیرے رب کی بات سنیں، تو نے اس لیے جمع کیا تھا۔ اب بات محمد کی نہیں رہی تھی، اب اس نے گالی محمد کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب بھی پھر اللہ نے دیا، اللہ نے یہ نہیں کیا اس کا ہاتھ بڑا مبارک ہے، اس اشارے سے اس نے باندی کو آزاد کیا تھا، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے، اس نے ایک نیکی کی ہوئی ہے، اس نے میلاد جسمانی منایا ہوا ہے، اسے کچھ اضافی پاس نمبر دے کر چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، اللہ نے اسی لہجے میں خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے باندیاں آزاد کرنے والے، میلاد جسمانی منانے والے، جب تو نے آنے والے کے مقصد کو نہیں سمجھا، تو نے مقصد ولادت کو نہیں سمجھا، اب پھر سن محبت کے نہیں، اے ابو لہب تو ہلاک ہو گئے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو توڑ کے رکھ دیا جو میلاد جسمانی تو مناتے تھے، میلاد روحانی پہ ڈنڈی مار رہے تھے، میلاد روحانی پہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ میلاد روحانی پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ میلاد روحانی پہ بنتا ہے، میلاد جسمانی پہ مسئلہ نہیں بنتے۔ ایک پیدا ہونے والے بچے سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والے بچے سے کون سا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ جھگڑے تب پڑتے ہیں جب کلمہ حق کہا جائے، جھگڑے تب پڑتے ہیں جب اس محمد کے میلاد روحانی کو مانا جائے۔ ابو لہب بڑا دور اندیش تھا، ابو لہب کی نظر سمجھ گئی کہ یہ وقت کا نبی ہے، اگر میں نے اس کے میلاد روحانی کو مان لیا مجھے اپنی ساری زندگی کی حرام سے چھوڑنی پڑے گی، مجھے سود چھوڑنا پڑے گا، مجھے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، مجھے کفر چھوڑنا پڑے گا، مجھے شرک چھوڑنا پڑے گا، مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی، مجھے اپنی بیٹیوں کو حق دینا پڑے گا۔ لیکن اسی لیے اس نے آسان طریقے سے جان چھوڑا دی کہ میلاد جسمانی تک ہی بات کو رکھو، میلاد روحانی تک جانے نہ دو، تاکہ نہ کچھ لینا پڑے نہ دینا پڑے۔ جس طرح عیاشی میں چلے آ رہے ہیں ہم چلتے رہے، لیکن میرے دوستو محمد کی ملت ایسے نہیں بنتی کہ آپ صرف ان کے آنے پہ جشن مناؤ، لیکن بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھ دو۔ بہن کا اگر وراثت میں حصہ مانگنے آ جائے کہو کہ تو اپنا کفن بھی ساتھ لے جا، تو بھائیوں سے حصہ لینے کے لیے آ گئی ہے۔ یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے میلاد جسمانی منایا ہے۔ اگر پیغمبر کو بطور پیغمبر پہ مانا ہوگا، بیٹی کہتی بھی میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، یہ معافی نہ مانگتا بلکہ اسے یہ کہتا بہن میرے رب کی شریعت نے تجھے ایک حصہ دیا ہے، مجھے پہلے 2 حصے دیے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے تیرے حصے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنا حصہ اپنے پاس رکھ۔ لیکن یہ اتنا لالچی انسان ہے، اتنا بخیل انسان ہے، اتنی گھٹیا سوچ کا حامل ہے، رب کے دیے ہوئے 2 حصے لے کر بھی اپنی بہن کے حصے پہ ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آتا۔ جب یہ اپنی بہن کا حصہ نہیں چھوڑتا تو یہ کیسے منائے میلاد روحانی؟ اسے تو تکلیف ہوگی۔ اگر میلاد روحانی مان لیا، محمد کو نبی مان لیا، اس کی بات کو ماننا پڑے گا، بہن کو حصہ دینا پڑے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو 2 کیوں دیے ہیں، بیٹی کو 1 کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی کے اوپر اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی۔ اگر پیدا ہوئی والدین کے کھاتے میں، جوان ہوئی بھائی سنبھالے، شادی ہو گئی خامد سنبھالے، بوڑھی ہو گئی بچے سنبھالے، اس کی تو ذمہ داری دادی ہی مردوں پہ گئی ہے۔ پھر بھی اللہ نے ایک حصہ بھائی کو زائد اس لیے دیا ہے، کل کو اگر کسی وجہ سے تیری بیٹی لوٹ کر تیری بہن گھر میں آ جائے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کرے سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں، لیکن اگر کسی کا مسئلہ بن جائے، طلاق ہو جائے، خامد فوت ہو جائے، بیوہ ہو کر گھر میں واپس آ جائے، اب بھائی آگے سے یہ نہ کہہ سکے تو اپنا حصہ لے تھی، بہن واپس آئے وہ پہلا حصہ تیرا ہے، ڈبل کھاتا ہے، لیکن جب لوٹ کر واپس آ جائے یہ جو تجھے زائد دیا گیا ہے دوبارہ اپنی بہن پہ خرچ کر۔ اس لیے اللہ نے زائد اس کے حفاظتی اقدامات کے لیے دیا ہے کہ بہنوں نے لوٹ کر بھائیوں کے گھروں میں آنا ہوتا ہے۔ تجھے ایک حصہ زائد اس لیے دیا ہے، لیکن تو میلاد روحانی نہیں مانے گا، تو قوم کو اسی لیٹن پہ خوش رکھے گا، قوم کو میلاد جسمانی پہ خوش رکھے گا، کیونکہ جب میلاد روحانی آئے گا تیری انا پہ چوٹ پڑے گی، تجھے حلال حرام کا فرق کرنا پڑے گا، تجھے باپ کو بوڑھے کو حق دینا پڑے گا، تجھے بہو کی عزت کرنا پڑے گی۔ یہ سارے معاملات سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، جو کام ابو لہب نے کیا وہی کرتے رہو۔ میلاد جسمانی مناؤ، خوشیاں مناؤ، قوم کو ذرا خوش رکھو، اور گلیاں بازار سجا دیے، حق ادا ہو گیا، سجاؤ گلیاں بازار۔ جو پیغمبر کا میلاد جسمانی کا منکر ہے جیسے وہ کافر ہے، ہمارے نزدیک میلاد روحانی کا منکر بھی کافر ہے۔ ہم تو ہمارا تو عقیدہ بہت واضح ہے، نبی کا ایک میلاد نہ مانو، 2 مانو، نبی کے جسم کی برکت بھی مانو، نبی کے مشن کو بھی مانو۔
نبی کے آنے کے مقصد کو بھی مانو. ایک کو مانا ایک کو نہیں مانا، یہ میلادی نہیں، یہ عنادی ہے. اسے عناد نبی کی شریعت سے ہے، نبی کی ذات سے نہیں ہے. نبی کی ذات سے عناد ہوتا یہ میلاد جسمانی نہ مناتا. اسے وہی عناد ہے جو عناد ابو جہل کو تھا، اس نے بھی یہی اسی موقع پہ انکار کیا تھا. تب اللہ کا یا محمد علی حاضر جمع کرنا، اے محمد معذرت تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے کہ ہم بت چھوڑ دیں، ہم شرک چھوڑ دیں، ہم شراب چھوڑ دیں، ہم حرام کاری چھوڑ دیں، ہم جو وہ سارے فحاشی کے کام چھوڑ دیں. لیکن اگر ان کو باقی رکھنا ہے سارے کاموں کو تو پھر نبی باقی نہیں رہتا، پھر نبی سے تعلق باقی نہیں رہتا. نبی سے تعلق باقی رکھنا ہے تو ساری حرام خوریاں چھوڑنی پڑتی ہیں. وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں بیان کرنے کے لیے گئے. بعض علاقے کے ایس ایچ او تھانے دار نے کہا حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ جب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں سارے پیر فقیر یہ علماء یہ عوام الناس پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ اس کا بیان رکھواؤ، اس کا بیان نہیں ہونے دینا. تو شاہ جی نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا. کہنے لگے ایک پنڈ میں کوئی چودھری تھا، نمبردار تھا، وہ بیچارہ آنکھوں سے نابینا تھا. اس نبینے چودھری کو اس کی بیوی روز کہتی کہ اللہ نے مجھے جتنا حسن دیا ہے کاش اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہوتی، تیری آنکھیں ہوتی تو میرا حسن دیکھتا، جمال دیکھتا. تو چودھری بڑا سیانا تھا، وہ آگے سے کہتا بے وقوف، اگر تو واقعی خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والوں نے میرے اندھے کے لیے چھوڑ دی تھی. تیرا حسن ہوتا تو آنکھوں والے تجھے بیاہ کے لے چکے ہوتے. جب میرے لیے تجھے رشتہ مل گیا، میرے جیسے اندھے کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہانی کوئی اور ہے. لیکن وہ بار بار قسم اٹھاتی نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت جمال دیا ہے، بصیرت دی ہے. ایک دن ایسا ہوا گلی میں کوئی سرما بیچنے والا آ گیا، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا بھی دیکھو میرے پاس وہ سرما ہے جو مادر ذات اندھے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی لگاؤ، انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چودھری نے فوراً آواز دی بیگم کو، اس نے کہا باغی باغی جاؤ، روز کہتی ہو میرا حسن دیکھو، جمال دیکھو، وہ سرما لے کر باہر آدمی بیچ رہا ہے، میں آنکھوں میں لگاؤں اندھا تو پہلے اور کیا نقصان ہوگا؟ اگر 2 نمبر میں سرما ہوا تو اندھا تو پہلے بلائی تھوڑی جانی ہے. اگر اللہ کا کام بن گیا، آنکھیں واپس آ گئی تو چلو تیری بات بھی پوری ہو جائے گی کہ میں تجھے دیکھ تو لوں، حسرت بھی پوری ہو جائے. اب وہ بیچاری باہر گئی، باغی باغی اس سے سارا سرما خریدا، اس کو مار کے بھگا دیا، سرما گندی نالی میں پھینک دیا کیونکہ بیچاری کی شکل پوری سوئی تھی. اب آ کر واپس چودھری صاحب کو کہتی ہے چودھری صاحب تو بھی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. کیوں؟ کہنے لگے بھلا کو پریشی اندھے بھی ٹھیک ہوئے، وہ تو کوئی پاگل ہے، لوگ اس کو گٹے مار رہے ہیں، وہ تو بھاگ رہا ہے، تو میں تو گئی تو وہ تو پاگل ہے، کوئی دیوانہ سرما شرما اس کے پاس نہیں ہے. کہنے لگے شاہ جی اس نے سرما اسی لیے کرا دیا، اگر خدا نہ خاص اس کی آنکھیں واپس آ گئی تو میرا 30-40 سال کا جھوٹ جو ہے کہ مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، سارے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا. آج دنیا اہل حق کی بات سننے سے اس لیے عوام کو روکتی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کے میلاد کو نہیں مانتے. آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے کہ اگر کسی کے کانوں میں رب کا قرآن چلا گیا، پیغمبر کا فرمان چلا گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی تو ہماری دکان چوپٹ ہو جائے گی، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہمارے بازار کیسے گرم رہیں گے. تو کیوں نہ ہو ان کو اندھا رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی آنکھوں میں قرآن و سنت کا سرما لگنے ہی نہ. یہ ہے اصل ایشو، یہ ہے اصل مسئلہ کہ ان کی آنکھوں کس نے اس اسٹیج پر کسی نے میلاد کا انکار کیا آپ کے سامنے؟ ہم تو کہتے ہیں ایک نہ مانو دونوں مانو، اور بری بات نہ کرو پوری بات کرو. ابو لہب کی شریعت نہیں، شریعت محمد عربی کی چلنی ہے. ابو لہب نے مانا جتنا اتنا تم نے مان لیا، جہاں ابو لہب نے انکار کیا وہاں تم نے انکار کر دیا. پھر تم مذہب ابو لہب پہ ہوئے، مذہب ابو بکر پہ تو نہ ہوئے، مذہب عمر پہ تو نہ ہوئے، مذہب صحابہ پہ تو نہ ہوئے. صحابہ کو آج پوری دنیا اپنی سر آنکھوں پہ کیوں اٹھاتی ہے؟ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد جسمانی کو تو مانا یا نہیں مانا، ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا، ان کے سامنے واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا. لیکن جب وہ پیغمبر کے میلاد روحانی کا پتہ تھام لیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ نے بھی ان کو اتنا نوازا کہ دنیا کا رزلٹ ابھی مرنے کے بعد آئے گا، حشر میں جا کر آئے گا. صحابہ کا رزلٹ اللہ نے دنیا میں دے کر کہہ دیا ان کا قیامت میں آنا حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، میں دنیا میں فیصلہ سنا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں. یہ رضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے میلاد روحانی کو بھی مانا تھا، انہوں نے میلاد روحانی کو بھی مانا تھا. ہم مسلمان بڑی خوش قسمت قوم ہیں، لیکن افسوس ابھی تک ہمیں ہمارے نبی کا پورا تعارف بھی نہیں کروایا گیا. ابھی تک ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا تعارف نہیں کروایا گیا. ہمارے پیغمبر نے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات کیے ہیں. اگر اپنے نبی کے احسانات بندے کو یاد آ جائیں تو اطاعت کرنی آسان ہو جاتی ہے، اطاعت کرنی آسان ہو جاتی ہے.
احسانات کو بندہ تب یاد کروائے جب آنکھوں میں سرما لگانا ہو. اگر سرما میں لگا دوں گا تو میری روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ میرا رزق کہاں سے چلے گا؟ میں نے تو آپ کو انہی چکروں میں گھما کے رکھنا ہے، انہی بدعات و خرافات میں، انہی لغویات میں، تاکہ میرا چولہا جلتا رہے، تمہاری آخرت تباہ ہوتی ہے ہو جائے. یہ مشن جب ہوگا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کون سنائے گا؟ آپ کو ایک حیرت ہوگی اس بات پہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے نجران کے عیسائی آ رہے تھے، ان کا جو بڑا پادری بشپ تھا وہ اس نے جا رہا تھا، اس کا جوان بیٹا صاحب تھا، اس کے خچر کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگا. گرتے ہوئے اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی. کہنے لگا تیہ سمک، معاذ اللہ کہہ رہا ہے محمد تیری ماں مرے، تیری وجہ سے ہمیں آج سفر کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کا جو باپ بڑا پادری تھا، بڑا فوجانی ان کا فادر تھا، اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا. اس نے کہا ابا جان یہ تھپڑ کیوں مار رہے ہیں؟ کہنے لگا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے جس کے سامنے جا رہے ہیں وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا رسول ہے، تو گالیاں دے رہا ہے. اس نے کہا ابا جان اگر باپ کو مارنا جائز ہوتا تو میں تھپڑ آپ کے منہ پہ بھی مارتا. جب آپ کو پتا ہے اللہ کا سچا رسول ہے پھر مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے تو اس لیے گالی دی کہ میں نے سمجھا وہ سچا رسول ہے نہیں، وہ کوئی جھوٹا ہے، میں نے تو جھوٹا سمجھ کر گالی دی، اور تو جانتا بھی ہے سچا ہے پھر بھی تو مناظرہ کرنے جا رہا ہے، شرم سے تجھے ڈوب کے مرنا چاہیے. میں نے تو جھوٹا سمجھ کے کہا تھا. مدینے میں آیا اس باپ نے جس نے سچا سمجھتے ہوئے بھی اس نے کہا بس تو نہیں مانتا. اس نے کہا بیٹا ماننے کو تو بڑا جی چاہتا ہے لیکن یہ ساری چودراہٹ ایک رات میں ہو جائے گی. جو بادشاہ کی طرف سے ہمیں گھوڑے خچر اور پیسہ اور سونا اور چاندی مل رہا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا سارے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، سارے جو پروٹوکول ہیں، سارے جو کئی ناموں کا قوم کو کھاتے ہیں، یہ سارا بند ہو جائے گا ایک ہی لمحے میں. جب محمد کو ہم نے صحیح طور پہ مان لیا، میں صرف اپنی دنیا بچانے کے لیے نہیں مان رہا. بیٹا مدینے میں پہنچا ہے، مناظرہ نہیں ہوتا. بیٹا اگر پہلے محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لیتا ہے. جس نے گالی دی وہ مسلمان ہو رہا ہے، اور جس نے گالی دینے والے کو تھپڑ مارا وہ کفر پہ مار رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گالی دینے والے کو پتہ نہیں تھا نبی ہے، جب لگ گیا تو قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. اور جس کو پتہ تھا لیکن اس کو دنیا پہ نظر تھی، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. اسی لیے ہم دنیا سے یہ پیغام دیتے ہیں آپ ہمارے رزق کو مت دیکھو کہ ہم کیسے جئیں گے، ہم کیسے مریں گے. جو رب وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو اللہ سوروں کتوں کو رزق دیتا ہے، اللہ اپنے قرآن پڑھنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھے گا. ہمارا رزق آپ کی جیبوں میں نہیں ہے، ہمارا رزق اللہ کے خزانوں میں ہے. اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ کے کنٹرول میں ہے، 100% بند کر دیجئے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے نام پہ اپنی آخرت خراب مت کرو، ہمیں خدا کا درمیان میں کنڈکٹر مت سمجھو. ہم خدا کے درمیان میں کوئی جو ہے وہ ایجنٹ نہیں چھوڑے ہوئے علماء کرام کہ تمہاری جیبوں سے لے کر اگر ہمارے تھرو نہیں آئے گا تو اللہ تک نہیں پہنچے گا. پیغمبر کی سنت کو اپناؤ. جب پیغمبر کی سنت کو اپناؤ گے، پیغمبر کے دین پہ چلو گے، پھر جس شعبے میں بھی خرچ کرو گے آخرت میں اس کا اجر پاؤ گے. لیکن اگر ہماری خوشیوں پہ اپنا وقت اور سرمایہ ضائع کرتے رہے تو میں صاف کہہ رہا ہوں یہ تمہاری آخرت میں بربادی کا ذریعہ ہوگا، فائدے کا ذریعہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ دین میری خوشی کا نام نہیں ہے، دین ان علماء کی خوشی کا نام نہیں ہے، دین محمد عربی کی خوشی کا نام ہے. جس بات پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے وہ دین ہے. اور جو چیز میرے نبی کو ناراض کرنے والی ہے وہ دین نہیں ہو سکتی، چاہے جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. نبی ہمارے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا. آپ کے سمجھتے ہیں یہ صرف بعض ایک بچہ ہے، انہوں نے استاذہ نے پڑھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کا تعارف کروایا ہے، اگر وہ تعارف ہمیں سمجھ آ جائے، ہم ان مدرسوں کو سونے کا بنائیں. ان کے اساتذہ کے پاؤں میں جو چمڑے کے جوتے ہیں ہم یہ کہیں ہمارے چمڑے کے جوتے بنا کر اساتذہ کرام آپ پہنو، آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. وہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کائنات کا ہمارے سامنے تعارف رکھا ہے. میں اور آپ اس وقت ہم جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ جہنم کا علاقہ ہے، یہ جنت کا علاقہ نہیں ہے. حضرت آدم کو جب اللہ نے نکالا تھا جنت سے، جب انہیں مبعوث کیا گیا تھا تو اس ذہن میں رکھو پہلے آسمان سے لے کر ساتوں زمینوں کے نیچے تک کا ایریا سارے کا سارا علاقہ یہ جہنم کا علاقہ ہے، اور پہلے آسمان سے اوپر کا علاقہ یہ سارے کا سارا جنت کا علاقہ ہے. جب اللہ نے اس کو ہمارے رہنے کے قابل کیا، اس کنویں میں حضرت آدم کو اتار دیا، اس سرزمین پہ حضرت آدم آ گئے، اولاد آدم کا رہنا بھی یہاں پہ مقدر ہوا. ہم نے رہنا ہے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا ہمارے ہاں اگر کوئی کنویں میں گر جائے، کسی کھوہ میں گر جائے، ہم اس کے لیے رسا لٹکاتے ہیں.
ایسے ہے یا نہیں کہ یہ رسا پکڑو اور باہر آ جاؤ؟ آپ رسے کو پکڑو، ہم کھینچ لیتے ہیں تو بچ جاؤ گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو خوہ میں گرا ہوا ہو ہم اس کے لیے رسا لٹکانے کے کہتے ہیں خوہ کو الٹا کر لیتے ہیں؟ کبھی خوہ بھی الٹا ہوا ہے، اس کے لیے رسا لٹکایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے اولاد آدم کو زمین پہ اتار دیا تو پھر اللہ نے ایک رسی کو لٹکایا ہے اس زمین پر تاکہ جو میرے بندے ہیں وہ اس رسی کو تھامے اور تھام کر باہر آ جائیں، اس رسی کو تھامے اور جہنم کے علاقے سے نکل کر جنت کے علاقے میں آ جائیں۔ وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا کلام اللہ وہ حبل اللہ المتین، یہ جو کلام اللہ ہے یہ وہ ایسی مضبوط رسی ہے ممدود من العرش الی الارض جو اللہ نے عرش سے زمین پر لٹکائی ہوئی ہے۔ جو اس رسی کو تھامتا جائے گا اس جہنم سے نکل کر اللہ کی جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ یہ رسی ہے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ زمین پر لٹکاتے ہیں تاکہ جو اس رسی کو تھام لے وہ اس جہنم سے نکل کر اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ اور وہ رسی کہاں ہوتی ہے؟ ایک روایت میں یوں ہے یہ رسی وہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کی زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسرا حافظ قرآن کے سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایسی رسی ہے ایک سرا اللہ کی زبان کے ساتھ، ایک حافظ قرآن کے سینے کے ساتھ۔ اللہ نے اس رسی کو کیوں بنایا؟ آپ بھی جانتے ہیں اگر پولیس اور ریسکیو والوں کا کام کیا ہوتا ہے، کوئی ڈوب رہا ہو تو ایک دو کو نکالو، ان کی ڈیوٹی انہیں تنخواہ اسی بات کی دی جاتی ہے۔ اللہ جب کسی بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو گویا کہ اس کے سینے میں وہ رسی کا سرا باندھ دیا جاتا ہے جس کی ایک سائیڈ اللہ کی زبان کے ساتھ ہے، دوسری حافظ قرآن کے سینے کے ساتھ ہے۔ اور قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا اپنے خاندان کے آبا و اجداد، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین میں سے وہ پکے رجسٹرڈ جہنمی جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، تیرے قرآن کی برکت ہے اس رسی کے ذریعے ان 10 کو اٹھا لے کر جنت میں چلا جائے، وہ 10 آدمیوں کو بچا کر جنت میں چلا جائے گا۔ پھر اگر خوش قسمتی سے وہ عالم بھی بن گیا تو حدیث میں آتا ہے شہید 70 بندوں کو بخشوائے گا، عالم 100 آدمیوں کو بخشوائے گا۔ 100 آدمیوں کو لے کر عالم دین جنت میں جائے گا۔ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، تو افراد کتنے بنے؟ 110۔ کتنے بن گئے بھائی؟ آپ سو گئے تو میں بات تھکے تو بات ختم کر دیتا ہوں۔ جی تھکے نہیں ہیں؟ نہیں، اگر تھک جائیں تو بتا دیں مجھے، تقریر ختم۔ میں وہ پیشہ ور خطیب نہیں جو گھنٹے کی رٹی ہوئی ہوتی ہے انہیں پوری سنانی ہوتی ہے۔ میرا ہر 1 منٹ کے بعد فل سٹاپ آ سکتا ہے، میں باخر دعویٰ نہ کہہ سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب تھک جائیں تو بتا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب 110 تو کسی بھی خاندان کے افراد ایک موسم میں نہیں ہوتے، ایک نسل میں 110 سے کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے بخشنے کے کیسے بہانے بنا دیے، ایک بچہ خاندان کا حافظ قرآن بنا دو، اسے عالم بنا دو، پھر 110 افراد اللہ پہ امید رکھو قیامت کے دن یہ باعمل عالم تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ بتاؤ جو تمہارے مستقبل کو بچا رہے ہوں، جو تمہاری مستقبل کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان پہ خرچ کرنا تو تمہارے فائدے کا ہے، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے مولوی صاحب فرما رہے تھے نا، جو بھی پہلے نقیب تھے، ہم کمانے پہ آج ہیں تو تم سے زیادہ کما سکتے ہیں، 2 ہاتھ اللہ نے تمہیں دیے، 2 ہمیں دیے۔ اور مولویوں کی عقل ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، جب قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے ہیں، ان کا دماغ جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی فاسٹ ہوتا ہے، ہر معاملے میں یہ زیادہ تیزی کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اگر یہ کمانے پہ آگے، شکر کرو تمہارے پہلے روزگار نہیں چل رہے، کاروبار پہلے تمہارے بٹھے پڑے ہوئے ہیں، شکر کرو یہ مسجدوں میں بند بیٹھے ہیں۔ اگر یہ مارکیٹ میں آگے تو آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو مسجد میں آگر بیٹھنا پڑے گا۔ یہ شکر کرو کہ یہ ابھی تک آپ کے لیے کھلی چکی ہے، مارکیٹ میں تم گھومو، ہم روکھی سوکھی پہ گزارا کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جس دن ہم میدان میں آگے تو پھر دیکھ لینا، پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے، کمپٹیشن بہت سخت ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، یہ کام کرنے دو، آپ وہ کام کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، یہ میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے یہ کام صحابہ کی طرز پر ہمیں دیا ہے۔ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، دوسرا صحابی طرح کھیتی باڑی کرتا، مزدوری کرتا، تجارت کرتا، وہ آ کر اسے ڈانٹتا، تو ہر وقت علم پڑھتا رہتا ہے، کھیتی باڑی صاف کروایا کر، وہ کام کروایا کر۔ وہ کہتا یار مجھے اللہ کے نبی سے دین پڑھ لینے دو، تم کرو میں ادھر بیٹھا ہوں بس، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا یہ ضعیف ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ صحابہ صفہ میں ہے، لیکن تم سنو، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، وہ تمہاری عقل اور طاقت کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ جو آپ کے زیر کفالت غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد والے ہوں، مدرسے والے ہوں، آپ کی کوئی کمزور بہن ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ کا کمزور بے روزگار بھائی ہے، آپ اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہیں، آپ کا غریب رشتہ دار ہے،
آپ اس کی معاملت کرتے ہیں. فَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. ذہن میں رکھو اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ تمہارے ماتحت معذور اور غریب لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے، تمہاری عقل کی وجہ سے نہیں دیتا ہے. اور ہم کہاں رزق ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں کا ATM ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں. اگر کسی کے گھر میں بہن بھائیوں میں بھائی پیچھے بھی رہ جاتا ہے، کوئی غریب بھی رہ جاتا ہے، اس غریب اللہ کے خزانوں کا ATM ہے، اسے تانے مت دو کہ میں تمہیں نہیں چاہتا تھا صحیح کاروبار مجھ سے سیکھ لو، دیکھو آج میں نے کوٹھی بنا لی تو کچے مکان میں ہے. اسے تانا مت دو، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو اور اللہ کی طرف سے مدد لینی ہے. اگر اللہ کی طرف سے مدد لینے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ سالوں کے بعد اپنی اولاد سے دور مرنے کا ارادہ ہے، تو پھر اپنے غریب بہن بھائیوں کو تانے دو. اگر آپ چاہتے ہو آپ کا رزق دائمی ہو جائے تو پھر کبھی بھی اپنے کمزور رشتہ دار کا ہاتھ مت چھوڑا کرو. یہ بات ایک اور سمجھ لو. آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ایک قدرت اللہ شہاب ہوتا تھا، پاکستان کا پہلا بیوروکریٹ جس نے شہاب نامہ لکھا. اس کے اندر اس نے ایک واقعہ لکھا. وہ لکھتا ہے جب میں جنگ میں ڈپٹی کمشنر تھا تو اس دوران میں نے کام کیا کہ میں نے گزر رہا تھا تو یہ چنڈ بھروانہ پل ہے ٹرم کے ساتھ، کہہ رہا وہاں سے میں نے گزرتے ہوئے ایک آدمی پہ میری نظر پڑی جو گلے ہوئے امرود سیل کر رہا ہے، اور میں سمجھ گیا یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا ساتھی ہے. لیکن پاکستان بنا، خاندان کٹ گئے، پورے خاندان اجڑ گئے. تو کہہ رہا وہ بیچارے غریب کا سارا خاندان کٹ گیا تھا، سکھوں نے شہید کر دیا تھا. کہہ رہا میں نے دیکھا، میں نے DSP تھا جھنگ کا، میں نے فوری طور پہ گاڑی موڑی اور اپنے SHO کو، اپنے دل کو کہا اس کے پاس کرتے ہیں. میں جا کر اس سے ایسے ملا کہ میں نے اپنے عہدے کا خیال نہیں رکھا، میرا غریب ساتھی تھا، میرا کلاس فیلو تھا، اللہ کی طرف سے اس کے حالات بدل گئے. تو جس میں میری پریشانی، میرا تو کوئی قصور نہیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا. میں اس کو بڑے پروٹوکول سے ملا اور ایسے گلے لگا کر جیسے بندہ اٹھا دیتا ہے. میں نے کہا یار جب سے پاکستان بنا میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا قدرت اللہ بھائی میرے پورے خاندان کو سکھوں نے قتل کر دیا تھا، میرا کچھ بھی باقی نہیں بچا، میرے گھر کو جلا دیا تھا، اب مجبوراً یہاں آ کر میں نے شادی کی ہے، ابھی کچھ بچے بھی ہیں اور یہ میں روزی روٹی کماتا ہوں امرودوں سے. کہہ رہا ہے قدرت اللہ کہتا ہے اس کی پوری ریڑھی پہ 5-10 روپے کے گلے ہوئے امرود پڑے تھے. 5-10 اس دور کی بات ہے، یہ صدر ایوب کے دور کی بات ہے. کہہ رہا میں نے اس کو 500 روپے دیا. میں نے کہا آج یہ سارے امرود پیک کر دے، آج میں اپنے بچوں کو جا کر یہ بتاؤں گا تمہارے چچا کی دکان سے لے کر آیا ہوں، یہ امرود تمہارے چچا کی دکان سے آئے ہیں. میں نے کہا 500 دیا اور میں نے امرود سارے گلے اور سڑے ہوئے بیشاپر میں ڈلوائے، گاڑی میں رکھنے لگا. تو میرا SHO صاحب جو معاملہ تھا کہنے لگا سر یہ گلے ہوئے سارے خراب امرود ہیں، آگے سے کہیں سے لے لیتے، آگے سے لے لیتے، یہاں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت اللہ کہتا میں نے اس کو ڈھانٹ دیا. میں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ مجھے بھی پتا گلے ہوئے آگے جا کر ہم نے پھینک دینے ہیں، لیکن یہ میرا کلاس فیلو ہے، میں ایسے تعاون کروں گا اس کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی، یہ شرم کرے گا، لیکن میں اس کی آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا آخر ساتھی ہے، یہ غریب ہوگا، اس کے حالات بدل گئے ہیں، تو میں اس کی مدد کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. تو میں نے یہ کہا آج اپنے بچوں کو اپنے چچا کی دکان پہ امرود کھلاؤں گا. کہہ رہا میں نے سارے خرید لیے. ابھی میں گاڑی میں مڑ کر بیٹھنے لگا تو ایک مجذوب قلندر آدمی میرے پاس آیا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا قدرت اللہ پتر تو آج بچ گیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اگر آج تو اپنے غریب ساتھی سے آنکھ بچا کر نکل جاتا، اس کے ساتھ مدد نہ کرتا، تو آج آسمان سے قلم تیرے خلاف چل جاتا، کل تو یہاں کھڑا امرود بیچ رہا ہوتا، اللہ تیری ساری سفرت کو ختم کر دیتے. تو نے اپنے غریب بھائی کا ہاتھ تھام کر اللہ کا قلم اپنے حق میں چلا دیا ہے. اب تو مرتے دم تک اللہ کے ہاں عزت والا رہے گا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا. اس لیے کسی رشتہ دار غریب کی مدد کر کے احسان نہ جتایا کرو، شکر کیا کرو یہ تمہاری عزت کو دعا مل گیا ہے، تمہارے منصب کو دعا مل گیا ہے. اگر کسی غریب رشتہ دار پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو یوں سمجھو کہ اللہ کا قلم تم نے اپنے حق میں چلا لیا ہے. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ جس ابو لہب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا. اب وہ جب بازار سے گزرتی، بعض لوگ، بعض صحابہ کرام جن کو پتہ نہیں تھا کہ چلانا حرام ہے، جن کو بھی پتہ نہیں تھا تکلیف دینا حرام ہے، وہ اس کو دیکھ کر سورہ لہب پڑھنی شروع کر دیتے. تبت یدا ابی لہب وتب. وہ بچی کے باپ کا تذکرہ تھا، باپ کافر بنا، بچی تو مسلمان تھی، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس بچی نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے میرے کافر باپ کے بارے میں آگ دلائی جاتی ہے، مجھے تکلیف دی جاتی ہے. جب کہتے تبت یدا ابی لہب وتب مجھے سناتے ہیں. اللہ کے رسول غصے سے کھڑے ہو گئے اور غصے سے سارے قبیلے کو اور ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا اور میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، میری رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں وہ آیت پڑھتے ہو جس سے میرے مسلمان رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ جب رب کا قرآن وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، تو باقی کام کرنے کی اجازت ہے جہاں رشتہ داروں کو تکلیف ہو رہی ہے.
یہ مقصد نبوت کو میں نے شروع میں عرض کیا، آج کا ہمارا مسلمان مقصد ولادت سے اسی لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے، مقصد ولادت سے اسی لیے تنی کترا کے نکل جاتا ہے۔ اگر مقصد کو مان لیا تو ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، مقصد کو مان لیا تو سارا جو چچا صاحب خالہ صاحب کا پردہ ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ابھی تو سارے بھینسوں کی طرح اپنے سارے رشتہ داروں کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جب محمد کے میلاد روحانی کو مان لیا پھر کون چچا زاد خالہ زاد پھوپھی زاد سے سلام دے گا، کون ان کے سامنے بے پردہ جائے گا، کون اپنی بیٹی کو کزن کے چائے دینے کے لیے بھیجے گا؟ پتہ ہوگا میرے نبی کی شریعت میں یہ حرام ہے، یہ پتہ ہے۔ اب ہم اپنی عیاشی نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے میلاد روحانی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ یہ مسئلہ مسلکوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ خواہشات کا اختلاف ہے۔ یہ اپنی خواہشات کی جو قربانی نہیں دینا چاہتے، وہ ایسا میلاد منانا چاہتے ہیں جس سے تھوڑا سا مزہ آئے، لطف آئے، کام کرانے ہوں، ہلا گلا ہو، اور ہمارے ناچنے اور پھدکنے اور کودنے اس کو لذت ملے۔ نبی کا دین برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، پوچھنے والے کوئی نہیں۔ اب اگلی بات کو سمجھو، ہمارے پیارے پیغمبر پانی دینا، پانی درود شریف پڑھ لیں۔ میرا وقت بھی کافی ہوگا، بات کو آپ تو نہیں تھا کہ اسٹیج والے یہ گجر ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ویسے؟ اچھا ماشاء اللہ، میں نے سمجھا برادری کی وجہ سے نا پیکج خصوصی دے رہے ہو، قصور یہ بھی ہماری برادری کا، چلو آج سن لو، اپنی برادری ہے تو میں بھی چاہتا ہوں 2 گھنٹے لگا دوں تاکہ آج برادری ہتھی ہاتھ چڑھی ہے۔ ویسے وہ جی نہیں، میں انشاءاللہ بات، وہ ایک دفعہ میں فتح پور میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا تھا ایک دیہات میں، تو وہاں سے ایک رانگڑ دی ہماری راجپوت برادری کے، تو وہ ایک بزرگ جمعے کے بعد مجھے ملے، کہنے لگے کہ پتر تو گجر ہے کہ ڈوگر ہے؟ میں نے کہا بابا جی آپ نے پہچانا کہنے لگا آپ کی گود کون سی ہے؟ میں نے کہا کھٹانے کا، وہ خالص گجر۔ آگے کہنے لگا میں جب آپ کی تقریر سنتا تھا تو لہجہ گجروں والا تھا، پھر میں حیران ہوتا تھا گجروں کا مسجدوں میں کیا کام ہے؟ تمہارا مسجد میں کیا کام ہے؟ بھینسیں پالو، دودھ نکالو، یہ تمہارا کام ہے، تو تم یہ مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ اس بات پہ طرح مجھے تھوڑا سا شک پڑتا تھا کہ تو نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج سارے مسجد میں آ ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے میں آیا ہوں یا آپ آئے ہیں، سارے گجر اور مسجد میں آ گئے ہیں، تو پھر بات ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسجدوں سے جوڑے رکھے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو پہچاننا ہے، اب ہمارے نبی کو جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان احسانات پہ ذرا غور کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں، اگر وہ ہمیں یاد ہو گئے، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، ہمیں قیامت تک اللہ کے نبی کے احسانات یاد ہو جائیں گے، پھر نبی کا میلاد روحانی منانے میں تکلیف نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، بلکہ خوشی سے میلاد روحانی مناؤ گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کا احسان کیا ہے، ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ میں اور آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ مٹی ختم نبوت کی ہے، یہ مٹی کسی اور مذہب کی نہیں ہے، یہ مٹی ختم نبوت کی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے حضرت آدم کو ہندوستان کی زمین پہ جب نازل کیا، یہ پاکستان یہ پارٹیشن بات کی ہے، پہلے یہ سارا خطہ یہ سرزمین ہندوستان تھا، چاہے وہ بنگلہ دیش تھا، چاہے وہ بھوٹان تھا، چاہے مالدیپ تھا، چاہے نیپال تھا، چاہے پاکستان، یہ سارے کا سارا ارض ہند کہلواتی تھی، یہ سرزمین ہند پہ حدیث پاک میں آتا ہے لما نازل آدم بالہند استوحشا، جب اللہ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں نازل کیا، یعنی کہ جس زمین پہ میں اور آپ رہتے ہیں، جس زمین کا اناج کھاتے ہیں، جس زمین کے نکلنے والا پانی پیتے ہیں، مر کر جس کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ نے دین اسلام کو شروع کیا تھا۔ دین اسلام مکمل مکہ میں ہوا تھا، تکمیل سرزمین حجاز میں ہوئی تھی، شروع اس زمین سے ہوا ہے جو زمین میری اور آپ کی ہے، جس پہ میں اور آپ رہتے ہیں۔ شروع اسلام یہاں سے ہوا، پہلی وحی یہاں پہ آئی، پہلا نبی یہاں پہ آیا، پہلی اللہ نے توبہ یہاں پہ قبول کی، اللہ کو پہلا انسان نے سجدہ اسی زمین پہ کیا ہے، پہلا جنازہ اسی زمین پہ ہوا ہے، پہلی قبر اسی زمین پہ بنی ہے۔ جب یہ سارے اعزازات اس زمین کو حاصل ہے تو حضرت آدم جب زمین پہ آئے گھبرائے، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کر اذان دو، حضرت جبرائیل نے آ کر اذان دی، جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب رسول اللہ کا نام لیا، حضرت آدم نے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے جن کا آپ نام لے رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے آگے سے جو جواب دیا وہ جواب ایسا تھا، فرمایا یا آدم آخر ولد کا من الانبیاء، نبیوں میں جو تیرا آخری نبی بیٹا ہے یہ اس کا نام محمد ہے۔
اس سے پتا چلا اس زمین نے میرے اور آپ کے اور 1,24,000 نبیوں کے آنے سے پہلے ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان سن رکھا تھا۔ یہ ہمارے اوپر پہلا احسان ہے۔ ہم اس مٹی میں رہتے ہیں جس کی مٹی میں ذرے ذرے میں پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان سمایا ہوا ہے، اور مر کر بھی اسی گود میں دفن ہو جاتے ہیں، مر کر بھی اسی مٹی میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا جب عقیدہ ختم نبوت کا ہوگا تو مٹی ہم سے کیسے محبت نہیں کرے گی جب ہم اس کی گود میں سوئیں گے۔ اب اگلی بات، ہمارے ہاں ہمیں شریعت کا حکم یہ ہے، جب تم اپنے بچے کی شادی کرو یا اپنی شادی کرنا چاہو تو لڑکی وہ ڈھونڈو جو کل تمہارے بچوں کے لیے باعث فخر ہو، نیک ماں ڈھونڈو تاکہ کل کو وہ تمہارے بچوں کو تانا نہ دے نسب کا، اچھے نسب، اچھے حسب، اچھی تربیت والی لڑکی کو ڈھونڈ کر شادی کرو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ اصول شریعت کو ہمیں دے دی، لیکن آپ تو ہمارے روحانی باپ ہیں، چونکہ اللہ نے جب نبی کی بیویوں کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی کی بیویوں کو ہماری ماں کہا ہے، نبی ہمارے باپ ہوئے تو ہماری ماں کا تعارف بھی تو کروا دیجئے، ہماری مائیں کیسی ہیں۔ اب یہ امت اپنے نبی کے ساتھ باپ بیٹے والے رشتے کے ساتھ چل رہی ہے، اس کا رشتہ وہی ہے جو باپ کا بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کو دیکھ لیجئے، جو پچھلی امتوں کے نبیوں کی ماں کا معیار تھا، حضرت عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے امہ صدیقہ کہا کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، لیکن جب محمد کی امت کی، محمد کی اولاد کی باری آئی، ہم سب محمد کی اولاد ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مرد اور عورت جو مسلمان ہے وہ محمد کی روحانی اولاد ہے۔ جب ہماری باری آئی، اللہ نے جو معیار حضرت عیسیٰ کے لیے رکھا تھا وہی معیار اس امت کے لیے رکھا۔ اس امت کو وہ ماں دی جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جس کو کہ اللہ نے 10 آیتیں قرآن میں اتاری کہ تمہاری یہ ماں پاک باز ہے، تمہاری یہ ماں طاہر ہے، تمہاری یہ ماں گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اللہ نے 10 آیتیں اتار کر بتا دیا تمہاری ماں کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے، تمہاری ماں ویسے ہی صدیقہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی۔ اے اللہ کے رسول، یہاں تک تو آپ کا احسان سمجھ میں آ گیا، آپ نے ہمیں بڑی پیاری ماں سے نوازا، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے ہمارے گھروں میں یہ کام ہوتا ہے، اس کو کسی اللہ والے کی گھوٹی دلاؤ، اللہ والے کی گھوٹی دو تاکہ وہ منہ میں لعاب دہن کھجور کے ساتھ لگ کر اس کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے، بد نہ بنے، اچھا بنے، برا نہ بنے۔ اللہ کے رسول، آپ سے بڑا تو بزرگ کوئی نہیں، آپ سے بڑی تو ہستی کوئی نہیں، اول و آخرین کے بڑے آپ ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد بڑا درجہ تو آپ کا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں گھوٹی کوئی اور دے جائے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی کھجور منہ میں رکھیں، آخر پوری امت کو کوئی گھوٹی بھی تو دے دیجئے۔ جب باپ آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، آپ کا درجہ، آپ کی عظمت سارے انبیاء سے زیادہ ہے، آپ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، تو درجہ آپ کا۔ رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے ڈول نکالا، صحابہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جب ڈول نکالا گیا اللہ کے نبی نے اسے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اسی نے ڈول میں دوبارہ اپنی مبارک کلی کر دی۔ جب اللہ کے نبی نے مبارک کلی کر دی، میرے نبی کا مبارک لعاب دہن اس ڈول میں چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے سارے صحابہ بے چین تھے، آج کاش اللہ کے رسول یہ مبارک لعاب دہن والا پانی، یہ اپنا جھوٹا پانی ہمیں دے دے، ہم اس کو پی لیں۔ ہماری آج حالت یہ ہے کہ ایک عالم دین اگر پانی پی کر چھوڑ دے، ہمارا کوئی بزرگ پانی پی کر چھوڑ دے، لوگ گلاس پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اللہ والے کا جھوٹا مجھے پینے دو۔ جب پیارے پیغمبر نے پیا ہو، پیارے پیغمبر نے کلی کی ہو، تو پھر کیسے نہیں صحابہ ٹوٹ پڑے گے کہ کاش آج رسول اللہ ہمیں دے دے۔ لیکن میرے پیغمبر کی شفقتوں پہ قربان جائیں، میرے نبی نے کسی صحابی کو وہ پانی نہیں دیا، بلکہ دوبارہ زمزم کے کنویں میں الٹا دیا، سارا پانی دوبارہ اس میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک جو بھی زمزم پیے محمد کی گھوٹی اسے مل جائے۔ اب آپ بتاؤ، آپ میں کوئی ایسا ہے جس نے زمزم نہ پیا ہو؟ بولو بھائی، کوئی جنہوں نے پیا اگر ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں پیا۔ آپ سب نے عمرہ تو نہیں کیا نا، حج تو سب نے نہیں کیا۔ اللہ آپ سب کو اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے۔ لیکن رسول اللہ کی رحمت کو دیکھو، آپ وہاں نہیں پہنچ سکے، نبی کی رحمت خود تمہارے ٹینڈرا والا میں پہنچ گئی، خود چل کر تمہارے دروازے پہ آ گئی کہ پیو، یہ تمہارے نبی کی گھوٹی ہے، تم محمد عربی کے بیٹے ہو، تم محمد عربی کی اولاد ہو، تمہارے پیٹوں میں محمد کا لعاب دہن جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے زمزم میں ملا دیا تاکہ میری برکت، جس نبی کے ہاتھ اگر پیالے میں لگے اس پیالے سے پانی اتنا اچھلتا ہے کہ 1500 صحابہ کا لشکر پورا پانی پی لیتا ہے، وہ ہاتھ کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ختم نہیں ہوتا۔ تو جب میرے پیغمبر نے لعاب دہن ڈال دیا، اب وہ برکت کیسے ختم
ختم ہو جائے. جس کے پیٹ میں زمزم ہے وہ شکر کرے. یہ نسل انسانی کا وہ فرد ہے آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کسی امت کو وہ شرط نہیں ملا کہ اس کے پاس اس کے نبی کا تبرک ہو. یہ واحد امت ہے, یہ 1000 سال بعد تک چلے, قیامت کی صبح تک اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن ساتھ ساتھ چلتا ہے. کتنی بڑی برکت ہے. اس برکت کا کوئی اور امت مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو یہودی سب سے زیادہ ذہین کیوں ہیں؟ انہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے جنت کا پھل کھایا ہے, انہوں نے من و سلوہ کھایا ہے. سب سے زیادہ شاطر, سب سے زیادہ ذہین کہ جنت کا پھل کھا لیا ہے. ہم سب سے زیادہ عاشق ہیں, سب سے زیادہ جاننے ہیں کہ ہمیں اپنے پیغمبر کا لعاب دہن کی ہمیں گٹی ملی ہے, ہمیں لعاب دہن کی گٹی ملی ہوئی ہے. اس لیے یہ امت اکمرنا جانتی ہے کہ اس کے رگوں میں محبت کا لعاب دہن تبرک کے طور پہ دوڑ رہا ہے. ہماری رگوں میں خون کے ساتھ ہمارے نبی کی برکت دوڑتی ہے. اے اللہ کے رسول بڑا احسان کیا, اس گٹی سے تو ہماری طبیعت ہی بدل گئی. لیکن اللہ کے رسول جب بچہ 7 دن کا ہو جائے ہمارے ہاں عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ تاؤ چچو کے یا باپ کے؟ بولو بھائی, کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ باپ کے. رسول اللہ ہمارے روحانی باپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند سنن ابی داؤد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی کے سامنے 2 دمبے لائے گئے اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں املین خسی کیے ہوئے 2 بالکل سیاہ رنگ کے دمبے لائے گئے. اللہ کے نبی نے ایک دمبا اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے کر دیا ذبح, دوسرا دمبا اپنی پوری امت کی طرف سے ذبح کر کے بتا دیا. جیسے باپ کا کام اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے تو سنو, میں محمد تم سب کی طرف سے یہ عقیقہ کر رہا ہوں, میں محمد ان سب کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں. کیا وقت کے دن کوئی آئے کہ میں تو ساری زندگی غریب رہا, میں تو ایک جانور بھی ذبح نہیں کر سکا, ٹینشن مت لو, تمہارا باپ تمہاری قربانی کر کے گیا ہے. تمہاری قربت وجہ اعتراض نہیں ہے, تمہاری قربت قابل اعتراض نہیں ہے. تمہارا باپ محمد عربی تمہاری خاطر جانور ذبح کر گیا ہے تاکہ قیامت کو میرا امتی شرمندہ نہ ہو. میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں, ان کے جانور قیامت میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں وہ تو پتہ نہیں, لیکن جن سب کی قربانی رسول اللہ کر کے گئے ہوں ان کی قبولیت میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ ان کی قبولیت تو برحق ہے. اللہ کے رسول آپ نے قربانی بھی کر دی, سارا معاملہ ہو گیا, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی, لیکن ہمیں قبر میں اب دنیا ہم جیے گے, آپ کے راستے پہ چلنا ہے, ہم کہیں گمراہ تو نہیں ہو جائیں گے, ہمارا کوئی دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا, میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہے. تمہیں کوئی دھوکہ ہونے والا نہیں ہے, تمہیں واضح شریعت دینا جا رہا ہوں, تم کسی خسارے کا شکار مت ہونا. میرے دین میں اندھیرا نہیں ہے, اجالا ہی اجالا ہے. جب دین میں اجالا ہی اجالا ہے, کوئی اندھیرا نہیں. اے اللہ کے رسول ہم چلتے رہے, ہم اسی دین پہ چلے, ہمیں کوئی گمراہ کرنے والے آ جائیں گے, قذاب اور دجال آ جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایک سبق یاد کر لو, انا آخر الانبیاء, میں نبیوں میں آخری ہوں, وانتم آخر الامم, تم امتوں میں آخری ہو. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اب کوئی لاکھ جوتے بھی آ جائے تم میرا دامن نہ چھوڑنا, سیدھے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب قبر میں گئے, اللہ کے رسول قبر کی تنہائی میں تو رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں, سارے اعمال چھوڑ جاتے ہیں, مال و دولت چھوڑ جاتا ہے. اور میں جب میرے ساتھ وفاداری کر کے آؤ گے, نبی سے غداری کر کے قبر میں نہ جانا. گناہ گار ہوگا تو شفاعت ہو جائے گی, گناہ گار ہونے کا میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, لیکن بہرحال انسان ہیں, ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں. گناہ گار ہوئے تو شفاعت ہو جائے گی, نبی کے غدار ہوئے تو نہ اس دنیا میں بچت ہوگی نہ آخرت میں پھر شفاعت نہیں ہوگی. نبی سے وفاداری کر کے مر جاؤ. یہاں پہ میں ایک اور بات, کچھ دنوں پہلے ترکی کے ڈراموں کا بڑا عروج تھا. اس ڈرامے میں ایک نوجوان لڑکا ہے ترکی کا, اس نے عثمان کی کوئی ایکٹنگ کی, ایکٹر ہے فاسق و فاجر جیسے کہہ لیں, جو ہماری زبان میں معلوم نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. اس بچے سے ایک ٹی وی انٹرویو میں سوال ہو رہا تھا, اس بچے نے ایسا ایمان فروز جواب دیا, کاش ہم سب کو وہ ایمان کی لذت مل جائے. فلموں میں کام کرنے والا بچہ ہے, کوئی نمازی پریزی حاجی یا کسی مفتی کی اولاد نہیں ہے, کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں, ایک ایکٹر ہے. اس سے صحافی نے سوال کیا اس سے کہ یہ بتاؤ تم مسلمان ہو, اگر اچانک تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا ہو جائے, اللہ کے نبی کے سامنے تمہیں بٹھا دیا جائے, تم اللہ کے نبی سے کون سا مسئلہ پوچھو گے؟ کیا سوال کیا؟ کون سا؟ اب وہ ایکٹر تھا, چیخے مار کے رونے لگ گیا, کہنے لگا یہ تم نے کیا بات کر دی, میری اوقات ہے کہ اپنے نبی کے سامنے جاؤں؟
میری کوئی اوقات ہے اپنے نبی کے سامنے جاؤں؟ اس لیے کسی کا ظاہر دیکھ کر فتویٰ فٹ نہ لگایا کرو. یہ فاسق و فاجر ہے. ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ رہتے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں اللہ رہتا ہے. معلوم نہیں کب پاسا پلٹ جائے. جس کو تم گناہ گار سمجھتے ہو اس کا ہو سکتا ہے وہ آخری گناہ ہو، اگلی زندگی اس کے اللہ کے ولیوں والی ہو. اور جس کو تم نیک اور حاجی نمازی سمجھتے ہو اس کی وہ آخری عبادت ہو، اگلی زندگی اس کی مردود والی ہو. اس لیے کسی کو ظاہری نیکی سمجھ کر نیک تو سمجھو، کسی کو ظاہری برائی دیکھ کر حقیر مت سمجھو. اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کون سا وقت طے شدہ ہے، کب پانسا پلٹ جانا ہے. پانسے پلٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس بچے نے روتے ہوئے کہا میری تو اوقات نہیں ہے. دوسرے کا بیٹا پھر بھی بتاؤ، اگر اللہ کے نبی کہیں پوچھو کیا پوچھتے ہو تو کون سا مسئلہ پوچھو گے؟ اس بچے نے جواب دیا، کہنے لگا ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھوں گا، ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر میں نے کوئی مسئلہ پوچھا اور آگے سے میرے نبی نے کہہ دیا میرے دین میں کون سی چیز کی کمی ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں تو دین پورا دے کر گیا ہوں، اس میں کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا قیامت تک کے لیے جواب موجود نہ ہو. اگر میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اس کا مطلب ہے میرے نبی کا دین ناقص ہے، میرا نبی اتنا کامل دین دے کر گیا ہے، مجھے اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک فلم سٹار کہہ رہا ہے کاش یہ ایمان ہمیں مل جائے، ہم دائیں بائیں جھانکنا چھوڑ دیں. یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے. قبر میں گئے، فرشتے نے پوچھا من ربک من نبیک. حدیث میں آتا ہے، روایات میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندے سے قبر میں نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ رسول اللہ کا چہرہ سامنے کر دیں گے، دیکھ تیرا یہی نبی ہے. اگر دنیا میں اپنے نبی سے جاری لگائی ہوگی، رشتہ نبھایا ہوگا، بیٹا بن کر دکھایا ہوگا، میلاد روحانی منا کر عمل کیا ہوگا تو قبر میں پہچاننے میں کوتاہی نہیں ہوگی. اگر لیٹوں کے بندروں کی طرح ناچتا رہا، خوشیاں تو مناتا رہا، لیکن نہ نبی کی سیرت اپنائی، نہ حلال حرام کو اپنایا، نہ زندگی کے زاویے بدلے، تو پھر قبر میں بیٹھے رہنا سوال کا سامنے جواب ہو کر بھی جواب نہیں آئے گا. پھر جب حشر میں گئے، اے اللہ کا رسول آپ بتلا دیجئے ہم حشر میں آ رہے ہیں، ہم بڑے ناقص ہیں، بڑے کمزور، گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا کر حشر میں آ رہے ہیں، لیکن حشر میں ہمارا غمگسار کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا گھبرانا مت، انا اول من تنشق عنہ الارض، پہلے زمین پہ میں وہ شخص ہوں جس کی قبر کو کھولا جائے گا. تم ابھی نہیں اٹھو گے، پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی امت کو سنبھالنا ہے. میں پہلے حشر میں اٹھایا جاؤں گا. ثم اکسل حلۃ من حلل الجنہ، پھر مجھے جنت کی پوشاک پہنا دی جائے گی. جب میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی پوشاک پہن لوں گا، نسل انسانی اٹھے گی. اللہ کے رسول ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ آپ کو اتنا بڑا معاشر ہے، اب کوئی آخری جمع ہوں گے، کوئی شیخ و فراز بھی ہوگا، سامنے صرف اللہ کا عرش ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کرے؟ فرمایا ہم مت کرو. ثم اقوم عن یمین العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوں. اتنا زبردست ایڈریس کو بتاتا ہے رسول اللہ، پورا ایڈریس سمجھا کر گئے. اگر عالم خط بھی لکھے تو صحیح پتے پہ پہنچ جائے، ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے. فرمایا ثم اقوم عن یمین العرش، میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا. میرے جیسے ذہنی نے پوچھ لیا، دل کے خیالی طور پہ کہتا ہوں اے اللہ کے رسول سارے نبی برحق ہیں، اگر آپ کے ساتھ دو چار نبی اور دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے عرش کے ساتھ، ہمیں کیوں پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آدم کون ہے، ابراہیم کون ہے؟ فرمایا ٹھہرو، یہ کام مت کرو. لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، میرے بادشاہ اللہ کی ساری مخلوق میں کسی میں یہ دم نہیں ہے میری جگہ پر کوئی اور کھڑا ہو جائے. تم بے فکر ہو کر حشر میں آؤ، میرے ساتھ وفا کر کے آ جاؤ. حشر میں تمہیں پورا ڈریس دے کر جاؤ، تمہیں سنبھالنے والا موجود ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو حشر میں اور اگر حشر کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہاں پر آئے اور حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جائے؟ گڑبڑ بہی مانا کہ اگر پہلے والوں کا حساب شروع ہو گیا تو ہم تک باری آتے آتے ہم تو بار بھی کیوں بن جائے گا. مولویوں تو ڈرائے ہی ایسے ہے، وہ اوپر سوا دینے پہ سورج آ جائے گا اور نیچے تانبے سے زیادہ سخت زمین ہو جائے گی، تو ہم تو کباب بن جائیں گے. تب تک اللہ کا رسول کیا ہے؟ فرمایا اس غم کو دل سے نکالو. فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب میں اور میری امت جب تک جنت میں نہ چلی جائے. فرمایا انا اول من جقوا باب الجنہ، ہم پہلے ہیں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جب تک ہم جنت کے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے، نہ کوئی نبی مرشد دستک دے سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ دستک دے سکتا ہے، نہ کوئی امت جا سکتی ہے. اس سے اور قیامت کے دن حاضر ڈیوٹی نبی ہمارے ہیں، سابقہ امتیں ریٹائر ہو کر پیش ہو رہی ہیں. ہم بھی حاضر ڈیوٹی ہوں گے، ہمارا نبی بھی حاضر ڈیوٹی ہوگا.
وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں جب قیامت کے دن سارے انسان سارے نبیوں سے چکر لگاتے لگاتے سب نبی کے پاس جائیں گے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہمارا معاملہ آگے بیان کر دیجئے، سارے نبی معذرت کر لیں گے، نہیں ہم نہیں، آج کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب عیسیٰ کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے، اذهبوا الى محمد، ایسا کرو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، فإنه خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اگلی بات بڑی عجیب ارشاد فرمائیں گے، کہیں گے فإنه قد حضر اليوم، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی وہ محمد ہے، قیامت آنے کے بعد ہماری ڈیوٹیاں ختم، تمہارے نبی محمد کی ڈیوٹی شروع ہے، اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، فإنه قد حاضر اليوم، وہ حاضر ڈیوٹی نبی ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جو حاضر ڈیوٹی افسر اس کی ریٹائر افسر سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایسی ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہماری بزرگ والی مثال میں سمجھا دو دیہاتی طریقے سے۔ وہ کسی بندے کو نا پٹواری سے کام تھا، دیہاتوں میں پٹواری سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، اس سے کام تھا، انہوں نے کہا یار زمین کا رستہ لینا کس طرح لے، اس نے طریقہ سوچا رشوت دینے کا، کیونکہ افسر رشوت بعد میں لیتے ہیں، عوام پہلے طریقے سوچ کے بیٹھی تو ہمیں رشوت دینی کیسے، تو اب اس نے سوچا ایسے کرتے اس نے بٹیرے پکڑے، پکڑ کر اس نے کہا لے جاتا ہوں پٹواری صاحب کو بٹیرے سے کھلاتا ہوں، پھر کہوں گا یار میری زمین کو رستہ تو دے دو۔ جب اس نے جا کر دروازے پہ آواز دی پٹواری صاحب آپ بٹیرے کھا لیتے، ابھی اتنی بات کی تو پیچھے سے کچھ مولوی صاحب جیسا گزرا، اس نے کہا او بھائی اس پٹواری کا تو تبادلہ ہو گیا، کل نیا پٹواری آ رہا ہے، وہ تو اندر سامان پیک کر رہا ہے، اسے پتا چل گیا اس کی ڈیوٹی فإنه قد حاضر اليوم نہیں ہے، یہ آج کے دن کا حاضر ڈیوٹی افسر نہیں رہا، بٹیرے ہاتھ میں پکڑے ہیں، دینے کے لیے گیا، دروازے پہ کھڑا ہے، اور اس نے جب کہا پٹواری صاحب آپ بٹیرے کھا لیتے، تو ابھی وہ سال سے جب کہہ دیا اس کی تو ڈیوٹی ختم ہوگی، تبادلہ ہوگا، کل نیا آ رہا ہے، تو اس نے اندر سے آواز دی جی جی کھا لیتے، اس نے کہا پھر باہر نکلو پڑھایا کرو کہ کھایا کرو، اندر بیٹھے کی کر دیتے ہیں، اس نے ساتھ ہی بات بدل دی، کہہ رہے باہر نکلو پڑھایا کرو کھایا کرو، اندر بیٹھے کی کر دے، اور بٹیرے لے کر واپس چلا گیا کہ یہ کل وہ حاضر ڈیوٹی آئے گا اسے دوں گا، کام اس سے ہے، ریٹائر سے کام نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی قیامت میں حاضر ڈیوٹی نبی ہے، کام ہمارا محمد عربی سے ہے، رسول اللہ سے ہے، جہاں ان کا کام کر کے چلے جاؤ آخرت کے سارے کام وہ خود کر دیں گے، آخرت کے کام وہ کر دیں گے۔ فإنه قد حضر اليوم، حاضر ڈیوٹی نبی وہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اٹھ کر تو آپ کو دیکھ لیں گے، دوبارہ ڈھونڈنا ہو، کہا کبھی میں حوض پہ ہوں گا، کبھی پلسرات پہ ہوں گا، کبھی میں میزان پہ ہوں گا، میزان پہ میرے جس امتی کا پلڑا ڈول رہا ہوگا میں محمد وہاں اپنا وزن ڈال دوں گا تاکہ میرا امتی ڈولے نہیں، جو پیاسا ملے گا اسے زمزم پہ پانی پلاؤں گا، اور جو پلسرات پہ جس کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے میں محمد ہاتھ پکڑ کر آگے کر رہا ہوں گا۔ یعنی یوں کہہ لیجیے حشر کا سارا میلہ، حشر کا سارا معاملہ رسول اللہ کے دستے شفقت سے جڑا ہے، رسول اللہ کا ہاتھ تھام کے رکھنا، ان کا ہاتھ مت چھوڑنا، بھیڑ میں گم نہیں ہوگے، حشر کی بھیڑ تمہیں گم نہیں کر سکے گی، اور اگر رسول اللہ کا ہاتھ چھوٹ گیا پھر سنبھالے گا کون؟ پھر تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ آخری بات سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کتنی محبت کی ہے، کتنا ہمارا پیار کیا ہے، ہمیں کتنا سنبھالا ہے، ہم ہی کم وقت نکلے اپنے نبی کے منصب کو نہ پہچان سکے، نبی کی اطاعت نہ کر سکے، نبی کے فرمان پہ جو ہے وہ ہم لبیک نہ کہہ سکے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طویل میں لکھا ہے، کہا جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر روتے تھے، پہاڑوں کی اوٹ میں جا جا کر امت کے لیے مانگتے تھے، اللہ کو ترس آیا کہ میرا محمد اتنا کیوں روتا ہے، اس کو اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل آئے، آ کر کہا اے محمد اتنا نہ رویا کرو، اتنا غم نہ کیا کرو، اللہ نے ایک وعدہ دے کر بھیجا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد زیادہ نہ غمزدہ ہوا کر، قیامت میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا، تجھے اتنی شفاعت کا اختیار دے دوں گا، تجھے اتنے بخشنے کا اختیار دے دوں گا کہ میں تجھے راضی کر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سے آفر کی گئی تھی آدھی امت نقصانی اور آرام سے نقصان، 2 سلس کتنی؟ فرمایا نہیں مجھے شفاعت کا اختیار دے دو، شفاعت کا اختیار دو، آدھی کے بعد تو آدھی جہنم میں پکی ہو جاتی، اگر 2 سلس کر دیتے تو 1 پکی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے آدھی والا اپنا پیکج لیا، نہ 2 سلس والا پیکج لیا، شفاعت کا پیکج لیا کہ مجھے ایسا کارڈ ہی دے دو اللہ کے دربار سے میں جس کو چاہوں لے جاؤں تاکہ میرا کوئی جہنم میں رہنے نہ۔
میں سب کو لے جا سکوں، مجھے شفاعت دے دو۔ اب جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے محمد اللہ نے وعدہ کیا ہے وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد تجھے اتنا دوں گا میں راضی کر دوں گا۔ اب آگے اللہ کی رحمت بھی جلال پہ ہے، لانے والے پیغام جبرائیل ہیں، اللہ تک کے نبی سمجھ گئے اب اللہ دینا چاہتے ہیں تو میں بھی اپنی ضد لگاؤں۔ ضد اپنے پیاروں سے لگائی جاتی ہے، جو اپنے ہوں ان سے بات منوائی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے آگے سے کیا کہا، واللہ لا ارضى، اللہ کی قسم مجھے اس کے جلال کی میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، فرشتہ چپ کرانے آیا ہے، آ کر تسلی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں راضی کر دوں گا۔ غورا سوفا تصور پہ ذرا غور کرو، اللہ منا رہے ہیں، رسول اللہ مان نہیں رہے۔ کیسے اللہ کہہ رہے ہیں والا سوفا یعطیک ربک فترضی، اے محمد تجھے اتنا دوں گا راضی کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں واللہ لا ارضى، اللہ مجھے بھی تیری قسم ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ کیوں کب تک راضی نہیں ہوگے؟ فرمایا واحد امتی فی النار، اگر میرا ایک ادنا سا امتی بھی جہنم میں ہوا تو اللہ میں راضی ہونے والا نہیں ہوں، میرے ایک ایک کو چھوڑنا ہے میں پھر راضی ہوں۔ لیکن خدا کے لیے مرنا انہی کے امتی، مرنا انہی کے امتی، پھر انشاءاللہ چھڑانے والے ہیں۔ اگر امت میں ہی نہ رہے، امت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، محمد عربی کے سفینے سے نکل گئے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارے نبی کی امت پہ حملے چاروں طرف سے ہیں، کوئی صحابہ سے بدگمان کر رہا ہے، کوئی اہل بیت سے بدگمان کر رہا ہے، کوئی کسی نہ کسی، جس کا دامن بھی چھوٹ گیا سمجھ لینا رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا۔ نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کو سنبھال کے رکھنا، دنیا میں بچ جائے گی، آخرت میں بچ جائے گی۔ یہی مقصد ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر کی حقیقی محبت اور حقیقی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔